اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو متنبع کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ان الذین یکفرون، بے شک جو لوگ یکفرون کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کر دیتے ہیں انبیاء کو، نبیوں کو، بغیر حق یعنی ناحق طور پر، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں وہ یأمرون بالقسط من الناس، جو لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں یا قائم کرتے ہیں یا قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے ہے کہ جو انصاف کی بات ہے، جو سچی بات ہے، وہ کڑوی ہوا کرتی ہے۔ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے نبی انہیں فرما دیجئے، انہیں کہہ دیجئے، وَبَشِّرْهُم، یہاں اللہ تعالیٰ طنزاً فرماتے ہیں کہ ان کو بشارت دے دیجئے، بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، بہت بڑے دردناک عذاب سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے 3 ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ آیات کا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ انبیاء کا ناحق قتل کر دیتے ہیں، اور تیسرا یہ فرمایا کہ جو لوگ انہیں حق کی طرف، سچ کی طرف دعوت دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، سچائی کی طرف انہیں بلاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، کہ یہ ایسا انہیں پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اعمالہم، ان کے عمل، ان کے جو دنیاوی، جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی نیک ہے، فلاں آدمی لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، وہ فلاح و بہبود کے بڑے کام کرتا ہے، تو یہاں یہ بات سوچ لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے، جب تک اس کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے، جب تک وہ کلمہ گو نہیں ہے، تو ان کے تمام اعمال جو ہیں اللہ فرما رہے ہیں اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ کہ جائے کو اس نے خیراتی ادارے بنا رکھے ہوں، رفاع عامہ کے کام کر رہا ہو، خدمت خلق کر رہا ہو۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان، خاص طور پہ ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا بہت انتظام کرتا، اور بڑی کاوش اور محنت کے ساتھ، اور یہ بیت اللہ کا متولی بھی تھا، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی، اس کا خیال رکھنا، یعنی یہ سب اچھے کام اس میں تھے، لیکن اس نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اسے کیا لقب ملا؟ اس عمر بن ہشام کو، اس کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، بلکہ اس کو ابو جہل کے نام سے پکارتے ہیں، جولا کا باپ، یعنی ابو جہل کا جو اصل نام ہے، بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اس کا نام ہی ابو جہل تھا، حالانکہ اس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ یعنی اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو جہل کا خطاب دے دیا، تو اس سے یہ ثابت ہے کہ جب تک اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان نہیں لایا جاتا اس وقت تک کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، سب اعمال اکارت چلے جائیں گے، جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے، ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ صاف فرما رہے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم، کہ ان کے سب اعمال اکارت چلے جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت، یعنی نہ انہیں دنیا میں اس کا کوئی صلہ ملے گا اور نہ آخرت میں کوئی اس کا صلہ ملے گا، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مددگار، قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر سمجھ لیجئے کہ نیکی تب ہی اس کی قدر و قیمت ہے جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول پر، یہود و نصارہ، اہل کتاب یا مشرکین جو بھی لیجئے، وہ جتنے بھی رفاع عامہ کے کام، جتنے بھی نیکی کے کام، لوگوں کی خدمت کے کام، ہسپتال بنا لیں، لوگوں کی خدمت کر لیں، دن رات ایک کر دیں، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول پر وہ ایمان نہیں لاتے، جب تک یعنی وہ مسلمان نہیں ہوتے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے کسی بھی عمل کی میرے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس غلط فہمی نے نہ رہا رہے ہیں کہ فلاں آدمی خدمت کرتا ہے، وہ لوگوں کے کام آتا ہے تو اللہ اسے بخش دیں گے یا اللہ اس پر رحمت کریں گے، قطعاً نہیں ہے۔ اس ان آیت مبارکہ کے مطابق جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تو کوئی اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔